بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر انجام بہت خوفناک۔ اللہ نے قریب جانے سے روکا تھا، ہم نے دل لگا لیے۔ آنکھوں سے شروع ہونے والی بے باکی دلوں کی بربادی تک پہنچتی ہے۔ یہ جو محبت کے نام پر بے چینی، خوف اور گناہ کی زندگی ہے نا، یہ سزا ہے ان احکامات کو نظر انداز کرنے کی جن میں سکون رکھا گیا تھا۔ نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ زندگی میں چین، بس ضمیر کی چیخ باقی رہ جاتی ہے۔ سوچ لو، یہ راستہ تمہیں جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا جہنم کے۔ ناظرین، اگر سمارٹ فون کی چارجنگ کیبل کناروں سے ٹوٹنے لگے تو اس پر اسپرنگنگ جو کلک والے پین میں ہوتا ہے لپیٹ دیں، کیبل کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ سفید جوتوں کے سول پر اگر کالے نشان پڑ جائیں تو نیل پالش ریموور روئی پر لگا کر صاف کریں، جوتے بالکل نئے ہو جائیں گے۔ کسی کو اس کے ماضی سے مت پرکھو، کیونکہ سمندر میں گرنے کے بعد گندگی بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جینز کا زپ پھنس گیا ہو تو اس پر پینسل کی نوک رگڑیں یا موم بتی لگائیں، زپ فوراً رواں ہو جائے گی۔ ناظرین، مائکرو ویو اون کی بو اور گندگی صاف کرنے کے لیے ایک پیالے میں پانی اور لیموں کے ٹکڑے رکھ کر 5 منٹ چلائیں، پھر صرف کپڑے سے صاف کریں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس استری موجود نہ ہو تو ہیئر سینٹر سے قمیض کے کالر اور کاف استری کریں، بہترین رزلٹ ملے گا۔ پرفیوم کی خوشبو دیر تک برقرار رکھنے کے لیے کلائی پر خوشبو لگانے سے پہلے تھوڑی سی ویسلین لگائیں، خوشبو سارا دن رہے گی۔ صبر کی تلخی کو پی جاؤ، اس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ سن گلاسز یا اینک کے شیشوں پر خراشیں آ جائیں تو تھوڑا سا وائٹ ٹوتھ پیسٹ لگا کر ململ کے کپڑے سے رگڑیں، خراشیں صاف ہو جائیں گی۔ کچن کی درازوں میں اگر نمی کی بو ہو تو وہاں چاک کے چند ٹکڑے رکھ دیں، چاک ساری نمی اور بو جذب کر لے گا۔ ناظرین، پودوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اسپرے بوتل میں پانی بھریں اور اس میں تھوڑا سا برتن دھونے والا صابن ملا کر سپرے کریں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان کا امتحان مصیبت میں نہیں، نعمت میں ہوتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اگر تالے میں چابی اٹک رہی ہو تو چابی پر پینسل کا سکہ رگڑ کر تالے میں ڈالیں، تالا آرام سے کھل جائے گا۔ چمڑے کے ہینڈ بیگ یا جوتوں پر اگر پانی کا نشان پڑ جائے تو اسے ہیئر ڈرائر کی ہلکی گرم ہوا سے صاف کریں، نشان غائب ہو جائے گا۔ اگر کچن میں تیل گر جائے تو اسے کپڑے سے صاف کرنے کی بجائے اس پر آٹا چھڑک دیں، آٹا سارا تیل جذب کر لے گا اور صفائی آسان ہو جائے گی۔ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ ناظرین، میک اپ برشز کو صاف کرنے کے لیے انہیں تھوڑے سے شیمپو اور نیم گرم پانی میں بھگو دیں، وہ بالکل جراثیم سے پاک ہو جائیں گے۔ فریج میں سبز مرچیں زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے ان کی اوپر والی ڈنڈی توڑ کر ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں۔ دیوار پر لگے کل کے سوراخ بھرنے کے لیے تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ اس میں بھر دیں، دیوار ہموار ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کی انگوٹھی انگلی میں پھنس گئی ہو اور نہ نکل رہی ہو تو انگلی پر ونڈو کلینر یا برتن دھونے والا صابن لگائیں، انگوٹھی فوراً پھسل کر باہر آ جائے گی۔ باورچی خانے کے بورڈ پر لیموں کا ٹکڑا اور نمک رگڑیں، یہ اسے جراثیم سے پاک کر دے گا اور پیاز کی پرانی بو بھی ختم ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر کپڑوں پر چنگم چپک جائے تو اسے ہٹانے کے لیے استری گرم کریں اور کپڑے کی دوسری طرف سے استری پھیریں، چنگم نیچے والے کاغذ پر چپک کر الگ ہو جائے گی۔ کدو یا کیلے کو جلدی پکانا ہو تو اسے ایک کاغذ کے تھیلے میں سیب کے ساتھ رکھ دیں، وہ چند گھنٹوں میں پک جائے گا۔
فرمان رسول ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اسے نکالنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ناظرین، نئے جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ان میں خشک ٹی بیگز رات بھر کے لیے رکھ دیں، وہ تمام بو جذب کر لیں گے۔ چابیوں کے گچھے میں ایک جیسی چابیوں کی پہچان کے لیے ان کے اوپر مختلف رنگوں کی نیل پالش لگا دیں، آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کسی کا حق مار کر مکہ جانے سے بہتر ہے کہ کسی مجبور کی مدد کر دو، تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اگر لکڑی کے فرش پر خراشیاں آ جائیں تو ان پر اخروٹ کی گری رگڑیں، اخروٹ کا تیل خراشوں کو بھر دے گا اور وہ غائب ہو جائیں گی۔ کچن کے ڈسٹ بن کے نیچے ایک اخبار یا پیپر ٹاول بچھا دیں، یہ کچرے سے نکلنے والی نمی اور بو کو جذب کر لے گا۔ فرمانے حضرت علی، حقیقی دولت وہ نہیں جو تم جمع کرتے ہو بلکہ وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ ناظرین، اگر آپ کے بالوں میں بجلی سی پیدا ہو رہی ہو تو بالوں پر ہلکا سا ہینڈ لوشن مل لیں، بال فوراً بیٹھ جائیں گے۔ موبائل کی چارجنگ پورٹ صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پک پر تھوڑی سی روئی لپیٹ کر صفائی کریں، چارجنگ کی رفتار بہتر ہو جائے گی۔ پودوں کو پانی دیتے وقت اس میں استعمال شدہ انڈوں کے چھلکے پیس کر ڈالیں، یہ بہترین قدرتی کھاد کا کام کرتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھ خوبصورت ہیں تو تمہیں دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو تم دنیا کو اچھے لگو گے۔ ناظرین، سلور کے زیورات کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے ان کے ڈبے میں ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیں، چاک نمی جذب کر لے گا اور زیورات چمکتے رہیں گے۔ استری کے نیچے اگر جلے ہوئے کپڑے کا سخت نشان ہو تو نمک اور پیراسیٹامول کی گولی رگڑیں، نشان جادو کی طرح غائب ہو جائے گا۔ اگر ہینڈ بیگ کی زپ اٹک جائے تو اس پر تھوڑی سی لپ بام لگائیں، زپ رواں ہو جائے گی۔ فرمان رسول ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر آپ کی دیواروں پر بچوں نے کریون سے لکیریں مار دی ہوں تو ان پر ہیئر ڈرائر چلائیں، موم پگھل جائے گی اور آپ اسے آسانی سے کپڑے سے صاف کر لیں گے۔ ناظرین، گھر کی کھڑکیوں کے شیشے چمکانے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اخبار کے کاغذ سے صاف کریں، شیشہ آئینے کی طرح چمک اٹھے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں، بس ہم انسانوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے۔ اگر سوئنگنگ کے بعد بالوں میں کلورین کی بو آ رہی ہو تو بالوں کو تھوڑے سے ٹماٹر جوس سے دھوئیں، بو ختم ہو جائے گی۔ فریج کے ہینڈل اور بٹنوں کو چمکانے کے لیے تھوڑا سا زیتون کا تیل ململ کے کپڑے پر لگا کر صاف کریں۔ حضرت علی کا قول ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ لہسن چھیلنے کا آسان طریقہ، لہسن کی پوتھی کو تھوڑی دیر مائکرو ویو کریں یا کسی ڈبے میں ڈال کر زور زور سے ہلائیں، چھلکا خود ہی اتر جائے گا۔ اگر آپ کمپیوٹر کی بورڈ گندا ہو گیا ہو تو اس کے درمیان کی دھول صاف کرنے کے لیے پرانا مے کا برش استعمال کریں۔ ناظرین، سفید کپڑوں پر اگر پیلے نشان پڑ جائیں تو انہیں دھوپ میں سکھاتے وقت ان پر تھوڑا سا لیموں کا رس چھڑک دیں۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ ناظرین، اگر تالے میں چابی ٹوٹ جائے تو اس پر ہارٹ گلوکن کی اسٹک پگھلا کر لگائیں، کھینچ لیں، ٹوٹی ہوئی چابی باہر آ جائے گی۔ ناظرین، سفر پر جاتے وقت جوتوں کو شاور کیپ میں لپیٹ کر رکھیں، اس سے بیگ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہو۔ ناظرین، مچھر بھگانے کے لیے لیموں کو آدھا کاٹ کر اس میں لونگ پھنسا دیں اور کمرے میں رکھیں، مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ ناظرین، استری کی تار بار بار مڑ جاتی ہو تو اس پر پرانے ٹیلی فون کی تار والا اسپرنگ چڑھا دیں، تار سیدھی رہے گی۔ فرمان رسول ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ ناظرین، اگر موبائل سپیکر میں آواز کم آ رہی ہو تو ٹوتھ برش سے ہلکا سا رگڑ کر صاف کریں،
जमी हुई धूल निकल जाएगी। किचन की कैंची को तेज करने के लिए एल्यूमीनियम फॉयल को तय करके इस कैंची से बार बार काटें। अगर पनीर को लंबे अरसे तक ताज़ा रखना हो तो इस पर हल्का सा मक्खन लगा कर रखें। मौत को याद रखना नफस की तमाम बीमारियों का इलाज है। नाज़रीन, चांदी के ज़ेवरात काले हो जाएं तो इन्हें एल्यूमीनियम फॉयल और नमक वाले गर्म पानी में 5 मिनट रखें, चमक वापस आ जाएगी। नाज़रीन, अगर दरवाज़ा खोलते बंद होते वक्त आवाज़ दे तो इसके कब्ज़ों पर थोड़ी सी कुकिंग ऑयल या पेंसिल का सिक्का रगड़ दें। हज़रत अली का कौल है, सबसे बड़ी बहादुरी सब्र है और सबसे बड़ी दौलत कनात है। लकड़ी के दरवाज़ों पर खाशिश छुपाने के लिए इसे रंग का करियून भर दें और ऊपर से हेयर ड्रायर चलाएं। नील पॉलिश की बोतल का ढक्कन फंस जाए तो इस पर रबड़ बैंड लपेट कर खोलें। गिरफ्त मजबूत होने से ढक्कन खुल जाएगा। नाज़रीन, किचन के सिंक की बंदिश खोलने के लिए बेकिंग सोडा और गर्म सिरका डालें। यह किसी भी महंगे केमिकल से बेहतर काम करेगा। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ तो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। हैंड बैग के अंदर की सफाई के लिए लिंट रोलर फेरें। तमाम मिट्टी और कचरा फ़ौरन चेक जाएगा। अगर जूतों से बू आए और वक़्त कम हो तो इनमें ड्राई शैम्पू स्प्रे कर दें। कपड़ों से तेल का दाग साफ करने के लिए फ़ौरन बच्चों वाला पाउडर डाल दें। पाउडर सारा तेल जज़ब कर लेगा। फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तुम खाओ वही अपने नौकरों को खिलाओ और जो तुम पहनो वही इन्हें पहनाओ। फ्रिज की शेल्फों पर प्लास्टिक रेप बिछा दें। गंदी होने पर सिर्फ प्लास्टिक बदल दें, सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केले को काले होने से बचाने के लिए इसके ऊपरी हिस्से डंडी पर एल्यूमीनियम फॉयल लपेट दें। जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाता है, अल्लाह क़यामत के दिन इसका ऐब छुपाएगा। शीशे की टूटी हुई करचियाँ उठाने के लिए डबल रोटी का स्लाइस ज़मीन पर दबाएं, बारीक तरीन करचियाँ भी चिपक जाएंगी।